وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، ایک افسر ہو، ایک حاکم ہو یا ایک کوئی حکمران ہو، کچھ لوگ اس کی مخلصانہ اطاعت کر رہے ہوں، اس کے صبح و شام گیت گا رہے ہوں، 5 مرتبہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی تعریف کرتے ہوں، اس کے لیے اپنی جان اور اپنا مال لٹا رہے ہوں، اور کچھ دوسرے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہوں اور مسلسل مخالفت کر رہے ہوں، اس کے دشمنوں کے ساتھ اس کی ساز باز ہو، لیکن جو مخلصین ہوں ان کے اوپر عنایات کی بارش کی بجائے عنایات کی بارش کچھ دوسرے لوگوں پر ہو رہی ہو، پھر ارمان تو لگتا ہے کہ وفا ہم کر رہے ہیں اور ہم محروم ہیں، وہ جفا کر رہے ہیں اور ان کو نوازا جا رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے، سوچتا ہے انسان کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورت جس زمانے میں نازل ہوئی، اس زمانے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں سمجھیں کہ اپنا سارا مال جو تجارت کرتے تھے وہ سارے کا سارا اب صرف کر چکے تھے۔ نبوت سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کر دیا۔ پھر خدیجۃ الکبریٰ کا مال جو تھا وہ عرب کی مالدار خاتون تھیں، بڑا مال تھا ان کے پاس، اور کائنات کے خوش قسمت ترین مالوں میں ایک مال خدیجۃ الکبریٰ کا مال ہے کہ انہوں نے اس وقت اللہ کے رسول اور ان کی تحریک پر خرچ کیا جب کوئی بھی خرچ نہیں کر رہا تھا۔ بے شک اللہ کے راستے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی خرچ کیا ہے، اللہ کے راستے میں صدیق اکبر نے بھی اپنے گھر کا سارا مال لٹایا ہے، حضرت عمر بھی اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے ہیں۔ کون سا صحابی ہے جس نے اللہ کے راستے میں مال کی قربانی نہیں دی ہے؟ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان ساری قربانیوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور خدیجۃ الکبریٰ کی قربانی کو، مالی قربانی کو دوسری طرف رکھ دیا جائے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی مالی قربانی ان ساری قربانیوں سے عظیم ہے، کیونکہ انہوں نے اس وقت مال خرچ کیا جب ان میں سے کوئی بھی خرچ نہیں کر رہا تھا، اس کے بعد صدیق اکبر کا نام آتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے تھے، اور یہ دن بدن غریب ہو رہے ہیں۔ جو بھی آپ کے ساتھ لگتا ہے اس کی دنیا اور دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی راحتیں کم ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف جو آپ کے مخالف ہیں روز بروز پھل پھول رہے ہیں، چھوٹے بڑے پڑھے لکھے عالم عامی ان کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی کثرت کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ کر ایک دوسرے کو دلاسا بھی دے رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں نا، اتنا سمجھدار آدمی ہمارے ساتھ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہیں ہے، اتنا سردار، اتنا وڈیرا، اتنا پڑھا لکھا آدمی، پنچایتیں مکانے والا، یہ سارے کے سارے جو اس طرف ہے، اس کا مطلب ہے حق یہاں ہے، ان کے پاس حق نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ لوگوں نے سمجھا ہے جی، جہاں کثرت ہو لوگ سمجھتے ہیں کہ حق وہاں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یعنی ایک طرف بالکل عنایات کی بارش ہے اور دوسری طرف محرومیاں جی، تو یہ سوچتا ہے انسان کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ بات ایسی نہیں ہے مسلمانوں جس طرح تم سوچ رہے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس کا تو ان کو 10واں، 1000واں، لاکھواں حصہ بھی نہیں ملا ہے۔ اللہ نے جو نعمت تمہیں دی ہے ان کے پاس وہ نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احسان تمہارے اوپر کیا ہے ان کے اوپر تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت یہ اللہ کا قرآن ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرآن، تو یہ تو ہم نے آپ کو دیا ہے، ان کو تو نہیں دیا ہے۔ آپ دنیاوی نعمتوں سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگلے دن یہ ایک واقعہ ہوا، میرا ایک دوست تھا، بالکل ہم بچپن میں ایک ساتھ ہم نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، تو بالکل غریب سا آدمی تھا، تو اس نے ایک دوسری لائن اختیار کر لی اور ہم اس لائن پر چل پڑے، تو خدا تعالیٰ نے اس کو بڑی عزت عطا کی، ایک کتاب کا مصنف، اور پھر بڑی اس کی کل اس کی ایک تقریب تھی، تو میں سوچ رہا تھا یار اس نے بڑی ترقی کی، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ اور پھر میرا ایک اور دوست تھا جو کبھی کبھی یوں سمجھے ہم نکلتے تھے یہ قرآن کا درس دینے کے لیے، تو میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہے، اس کو شوق ہوتا تھا کہ میں موٹر سائیکل پر سوار ہو جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت و ترقی دی، وہ نائب تحصیلدار بن گیا، آج کل وہ اے سی ہے، اور اس کی کئی کوٹھیاں ہیں، ان کے گراجوں میں کئی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار وہ تو بہت اچھا نکلا، ایک ساتھ ہم چل رہے تھے، اس نے بڑی ترقی کی، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ 4 حرف ہمیں جو سنانے کو ملتے ہیں اس کو تو نہیں ملتے۔ یہ اس سے بڑی عزت ہے، یہ اس سے بڑی خیر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے قرآن پڑھنے والے کو، جس کے سینے میں قرآن ہو، جو قرآن پڑھ رہا ہو، جو قرآن سے وابستہ ہو، اس کے لیے یہ سوچنا بھی حرام ہے کہ وہ کسی کو کہے سمجھے کہ یہ مجھ سے زیادہ عزت والا ہے۔ آپ سب سے زیادہ عزت والے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سکھاتا ہے اور قرآن سیکھتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل یہاں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو عطا کیا ہے. کیا عطا کیا ہے؟ سبعا من المثانی، وہ 7 آیتیں عطا کی ہیں جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے. یہ 7 آیتیں کون سی ہیں؟ یہ 7 آیتیں وہ آیتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج آسمان کا دروازہ کھلا ہے اور پہلی دفعہ کھلا ہے، اس کے بعد بھی نہیں کھلے گا، اس سے پہلے بھی نہیں کھلا ہے. اور اس دروازے سے آج وہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو اس سے پہلے بھی کبھی نہیں اترا تھا اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں اترے گا. اور وہ ایک چیز لے کے آیا ہے جو انمول ہے، لاجواب ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا وہ کیا چیز لے کے آیا؟ آپ نے فرمایا یہ 7 آیتیں ہیں جو الحمدللہ رب العالمین کی صورت میں آپ پڑھا کرتے ہیں. سبعا من السبعن کہتے ہیں 7 کو، مسانی کہتے ہیں جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے. ہر رکعت میں آپ ان کو پڑھتے ہیں، جب تک آپ اس کو نہ پڑھیں آپ کی نماز نہیں ہوتی. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے مال مویشی، ان کے ڈنگر ڈھور، ان کی کھیتیاں، ان کی جائیدادیں، ان کے مربے، ان کا اقتدار، ان کی کرسیاں، ان کے اعوان و انصار، ان کے ساتھی اور ان کے فالوور، ان کو نہ دیکھو. اس کے مقابلے میں ہم نے آپ کو جو عطا کیا ہے وہ سبب من المثانی، ہم نے آپ کو قرآن حکیم عطا کیا. 7 آیتیں عطا کی ہیں، ان کو ایک طرف تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد کہا ہے والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے. قرآن عظیم بھی اسی کا حصہ ہے، لیکن پورا قرآن ایک طرف، اور یہ 7 آیتیں جو آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کی صورت میں، سارے قرآن کا خلاصہ ان 7 آیتوں کے اندر آ جاتا ہے. ان کا علیحدہ تذکرہ کیا ہے. ہم نے تو آپ کو یہ عزت دی ہے، ان کے پاس عزت ہے. یہ آج بھی کسی کے پاس یہ عزت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، مسجد میں ایک صحابی نماز پڑھ رہا تھا، اور آپ گزر کر جب آگے گئے تو آپ نے اس کو آواز لگائی، آپ نے اس کا نام لے کر پکارا کہ ادھر آ جاؤ، کیونکہ اس نے نماز نہیں ہوئی تھی. صاف ظاہر ہے کہ اس نے نماز کو پڑھا، نماز کو مکمل کیا. جب نماز مکمل ہوئی تو دوڑا ہوا اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں نے تجھے بلایا تھا اور تو آیا نہیں. یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، میں کیسے آتا؟ تو وہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تو نے یہ بات نہیں سنی ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول پکارے تم دوڑتے ہوئے اس کے حکم پر لبیک کہو. نماز بھی پڑھ رہے تھے، تمہارا فرض تھا، نماز کو توڑ دیتے تو میری پکار پر لبیک کہتے اور میرے پاس آ جاتے. تم نے نہیں سنا؟ قرآن مجید کی ایک آیت ان کو پڑھ کر سنائے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں اس طرح بلاتا ہے جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے، جو تمہاری زندگی کو خوبصورت بناتا ہے. جب بھی اللہ اور اس کا رسول پکارے تو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا کرو. انہوں نے نہیں سنا. اور پھر آپ نے یہ تنبیہی فکرہ ارشاد فرمانے کے بعد پھر پیار بھرے انداز میں فرمایا اچھا اس طرح ہے کہ آج اس مسجد سے نکلنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا، میری بات سن کے آپ کو تجسس پیدا ہو گیا، پتہ نہیں آپ کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں. مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کوئی سزا دینا چاہتے ہیں، کوئی انعام دینا چاہتے ہیں، کوئی خبر سنانا چاہتے ہیں. اب اللہ کے رسول اپنے ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، سوچ رہا ہے، ہزاروں باتیں ذہن میں آتی ہیں اور نکل جاتی ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول اپنی جگہ سے اٹھے اور مسجد سے باہر نکلنے گئے تھے، دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا. یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو کچھ بتاؤں گا، تو آپ تو جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد نکلنے سے پہلے آپ کو کچھ بتاؤں گا. ہاں جی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یار ابھی تو میں مسجد کے اندر ہوں، تو بھاگ کر آ گیا ہے، میں مسجد کے اندر ہوں، بتا کے جاؤں گا. جب آپ بالکل مسجد کے باہر نکلنے والے تھے تو آپ نے اپنے اس دوست کو بلایا اور اس سے کہا کہ سن، اللہ تعالیٰ نے آج میرے اوپر وہ آیت نازل کی ہے جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور پھر آپ نے فرمایا وہ یہ آیت پڑھ کر سنائی، یہ سبع من المثانی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں یہ نازل کی ہیں، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. ہاں جی. تو میرے عزیز دوستو، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ہم نے آپ کو عطا کیا ہے 7 من المثانی، ان آیات میں سے جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. اور یہ 7 آیات کون سی آیات ہیں؟ یہ سورہ فاتحہ کی، یہ الحمدللہ رب العالمین جو آپ پڑھتے ہیں، اس میں سارے قرآن کا خلاصہ آ جاتا ہے. سارے قرآن، یعنی قرآن حکیم میں جو تفصیل بیان ہوئی ہے اجمالاً اللہ پاک نے اس کو یہاں سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا ہے. اور پھر اس کے بعد والقرآن العظیم، اور عظیم قرآن ہم نے آپ کو عطا کیا ہے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ وہ نعمت ہے آج مسلمانوں کے علاوہ کسی کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے. اور یہ آپ سمجھیں اس نعمت کا کوئی دوسرا مقابلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ دوسری جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری مخلوق ہیں، پیدا کی ہوئی ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو چیز پیدا کی گئی ہے اس نے ایک دن ختم ہونا ہے. اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اور ان کی وجہ سے دنیا قائم ہے. اور کائنات کے سارے مسائل کا حل اسی کے اندر موجود ہے. لوگ تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، ان کو شاید پتہ نہیں ہے، ورنہ روشنی تو ادھر موجود ہے. انسان کے جملہ مسائل کا حل اسی قرآن کے اندر، اس کے مبارک نظام کے اندر موجود ہے. تو ہم بالکل دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ جب لوگوں نے اس قرآن کو حقیقی معنی میں پڑھا اور پھر اس کو نافذ کیا، اس جیسا خوبصورت زمانہ آسمان کی آنکھ نے پھر دیکھا نہیں ہے. وہ عدل عمر، وہ
صدیق اکبر کا دور، وہ محمد مصطفیٰ کا دور، اتنی نعمتیں، اتنی راحتیں، اتنا امن، اتنی محبتیں انسانوں کے ساتھ، اتنا انصاف جس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ میرے عزیز دوستو یہ قرآن حکیم تھا، جس کی وجہ سے وہ نظام مبارک، وہ زمانہ مبارک ہو گیا تھا، وہ دور مبارک ہو گیا تھا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان اس وقت سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں کہ ان کے پاس قرآن جیسی دولت موجود ہے، لیکن بد نصیب بھی سب سے زیادہ ہیں کہ اتنی بڑی نعمت رکھنے کے باوجود ان کا حال کافروں جیسا ہے، بلکہ کافروں سے بھی بدتر ہے۔ سکون سے محروم ہیں، عزت سے محروم ہیں، نعمت سے محروم ہیں، کوئی چیز بھی ان کو نہیں مل رہی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کو سمجھا نہیں ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اس وجہ سے قرآن حکیم نے بھی ان کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جس مقام پر ان کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا